الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها آیت نمبر 31 سورۃ بقرہ. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال لم اقل لكم انی عالم غیب السماوات والارض وعالم ما تبدون وما کنتم تکتمون. پہلے اس کا ترجمہ دیکھیں. وہ کے معنی اور ہے، علمہ کے معنی سکھانا، علمہ کے معنی سکھانا، اور تعلمہ کے معنی سیکھنا. علمہ اس نے سکھایا لام کے شد کے ساتھ. معلم استاد کو کہتے ہیں عربی میں. آدم آدم علیہ السلام، آدم کے ویسے معنی ہیں، آدم آدم علیہ السلام کے ویسے معنی ہوتے ہیں. یہ کئی الفاظ سے لیا گیا. ایک معنی اس کا آتا ہے، اگر ادمن سے لے تو اس کا معنی آتا ہے الفت سے. ادمن کے معنی الفت، محبت، اور سالن کو بھی کہتے ہیں. اور ادمتن سے اگر اس کو لیا جائے تو اس کا معنی ہوگا میل جول، اتفاق و محبت. آدمتن سے لے جائے تو ظاہری کال، کیونکہ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے زمین کے اوپر والے مٹی سے پیدا فرمایا ہے. فرمایا 60 قسم کی مٹی اجزاء، زمین کے 60 اجزاء کو لیا اللہ پاک نے ایک مٹھی بھر میں، اور اس سے اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بنایا. یا اس کا رنگ گندمی رنگ کا تھا، اس لیے اس کا نام، یعنی زمینی رنگ، اس لیے اس کا نام آدم پڑا. تو آدم علیہ السلام کے معنی میں نے آپ کو بتا دیے، یہ بار بار آئے گا، ایک دفعہ بتا دیا کافی ہوگا انشاءاللہ. الاسماء یہ اسم کی جمع ہے، جو ہم نے پڑھا بسمی میں اسم، اسم کی جمع اسماء، یعنی اسم کے معنی نام اور اسماء کے معنی بہت سارے نام. کل یہ گزر چکا پہلے، ان اللہ علی کل شیء قدیر میں کل کے معنی ہر، تمام، کل کے معنی تمام، کل کے معنی تمام، ہا کے معنی اس. ثم یہ پھر، یہ گزر چکا ہے پھر. ثم پھر، عرض پیش کیا، عرض اس نے پیش کیا، ہم ان کو، عرض اس نے پیش کیا، ہم ان کو، اعلیٰ کے معنی پر، اعلیٰ کے معنی پر، الملائکہ کے معنی پیغام رسانی کرنے والے، پہلے گزر چکا. ملائکہ نور سے تخلیق شدہ ایک مخلوق ہے جو اللہ پاک نے بنایا ہے، اور یہ مختلف شکلوں میں بدلتا رہتا ہے. اس کو اللہ نے قوت طاقت دی ہے، اور یہ گناہوں سے پاک، نافرمانی سے پاک، بغیر اجازت کے بولتے نہیں، مرد عورت سے پاک ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں. یہ سارا پہلے گزر چکا. پس قال اس نے کہا، قال واحد ہے، جب اس کے ساتھ الف نہیں لگا یا واو نہیں لگا یا نون زبرنا نہیں لگا تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ایک کے لیے آیا ہے. قال اس نے کہا، انبئو تم بتاؤ، نبا کے معنی خبر کے، انبئو تم خبر دو. نون زیرنی میں جو نون ہے اس کا کوئی معنی نہیں، اس کو نون وقایہ کہتے ہیں. یہ فعل کو زیر دینے سے بچاتا ہے. یا کے معنی میں، مجھے، میں مجھے. انبئو تم بتاؤ، نی مجھے. بعض عربی کے معنی ساتھ. اسماء اسم کی جمع ہے، اس کے معنی نام، اسم گزر گیا، اسماء یہاں دوبارہ آیا، اسماء اسم کی جمع نامو. ہا اولائی یہ، ہا اولائی یہ، اولائی کا وہ، اور ہا اولائی یہ جمع کے لیے آتا ہے. یہ بھی ان کے معنی اگر، ان کے معنی اگر، ان کے معنی ہے اگر. کن ہو تم صادقین سچ بولنے والے، ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو. قالو انہوں نے کہا، قالو انہوں نے کہا، سبحانک، قالو جمع ہے، کیسے پتہ چلا؟ اس کے آخر میں واو الف آ رہا ہے تو ہم ترجمہ کریں گے انہوں نے کہا. قالا اس نے کہا، اور قالو انہوں نے کہا، واو الف جمع. سبحانہ کا، آپ ہر عیب سے پاک ہے. سبحانہ آپ پاک ہے، سبحانہ پاک ہے کا آپ، یعنی کوٹ تجھ میں کوئی نہیں. سبحانہ کا تو کوٹ تجھ میں کوئی نہیں، سبحانک اللہم بھی سبحانک آتا ہے. لا نہیں، علم علم جاننا، لنا ہمارے لیے، لنا ہمارے لیے. وہ ترجمہ غور سے یاد کرنے کا، کیونکہ اگلے
3-4 دن کے بعد جب ہمارا ایک پاؤں مکمل ہوگا تو پھر امتحان ہوگا، اور انشاءاللہ نمبر آنے والوں کو، پہلے دوسرے تیسرے نمبر آنے والوں کو انعام بھی دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہمیں آئے نا، اس لیے امتحان ہوگا۔ لا نہیں، علم علم، لنا ہمارے لیے، اللہ سوائے مگر، اللہ سوائے مگر، اللہ سوائے مگر، اللہ سوائے مگر، آخر میں انشاءاللہ سرٹیفکیٹ بھی دیں گے ان کو جو سیکھ گئے، انشاءاللہ آخر میں جا کر سرٹیفکیٹ بھی ملے گا۔ آگے اللہ مگر، ما جو پہلے گزر چکا، اللہ سوائے جو کلمہ لا الہ الا اللہ میں مگر اللہ، مگر سوائے، ما جو علمت آپ نے سکھایا، علمت آپ نے سکھایا، علم سکھانا، اور جب تا زبر اس کے ساتھ لگ جائے گا تو علمت آپ نے سکھایا، نہ ہمیں، نون الف زبر نہ ہمیں، ان کا، ان بے شک کا آپ، انت آپ، ان بے شک کا آپ، تا آپ، انت آپ، العلیم جاننے والے، الحکیم حکمت والے، انکا بے شک آپ، انت آپ، العلیم جاننے والے، الحکیم حکمت والے۔ قالا اس نے کہا، واحد ہے کیونکہ آخر میں الف بھی نہیں آ رہا ہے، واو بھی نہیں آ رہا ہے، نون بھی نہیں آ رہا ہے۔ یا کے معنی اے، یا کے معنی اے پہلے گزر چکا ہے یا الناس میں، یا کے معنی اے آدم، آدم، یا آدم اے آدم، جیسے آپ کہیں یا زید، یا عمر، یا علی، یا فلان، یا آدم اے آدم، انبئ آپ بتاؤ، آپ خبر دو، نبأ کے معنی خبر، صورت نبأ، ہم ان کو، انبئ آپ خبر دے، آپ بتائیں، ہم ان کو، بی سات اسمائی ناموں، ہم ان کے، بی سات اسماء ناموں، ہم ان کے، فپس لما جب، انبأ پھر نبأ آیا، اس نے خبر دی، اس نے بتایا، ہم ان کو کیا بتایا، بی سات اسمائی ناموں، ہم ان کے، یہ بار بار آ رہا ہے۔ قالا پھر اس نے کہا، یہ تقریباً یہ چوتھی دفعہ ہے آج کے سبق میں، یا تیسری دفعہ آ رہا ہے۔ قالا اس نے کہا، کیا، حمزہ زبرہ کے معنی کیا، لم کے معنی نہیں، اقل میں نے کہا، اقل میں نے کہا، اقل میں نے کہا، لکم تمہارے لیے، لکم تمہارے لیے، لام کے معنی کے لیے اور کم تمہارے، انی بے شک میں، ان کے معنی بے شک اور یا کے معنی میں، انی بے شک میں، اعلم میں جانتا ہوں، نعلم ہم جانتے ہیں اگر نون ہو حمزہ کی جگہ پر، اور عالم کے معنی میں جانتا ہوں، غیب بن دے کے، السماوات آسمانوں، والارض اور زمینوں کے، السماوات آسمانوں، والارض اور زمین، زمین کو ارض کہتے ہیں اور آسمانوں کو سماوات، وعالم میں جانتا ہوں، ما جو، وعالم اور میں جانتا ہوں، ما جو، تبدون تم ظاہر کرتے ہو، اور ما جو کنتم تم ہو، تکتمون چھپاتے ہو، اور میں جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اس کو میں جانتا ہوں، اللہ پاک فرما رہے ہیں۔ بس یہاں تک آج پڑھانا تھا، تھوڑی سی دیر بھی ہو گئی لیکن خیر ہے، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کو پورا کرتے ہیں۔ اس کا بمہارہ ترجمہ میں آپ کو ایک دفعہ کر کے دکھاتا ہوں۔ اللہ جل شانہ نے، امن والہ نے انسان کو 8 اعزازات سے نوازا تھا۔ پہلا انعام اللہ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا، دوسرا انعام اپنے روح میں سے روح عطا فرمائی، تیسرا انعام ساری کائنات کو انسان کے لیے پیدا فرمایا، هو الذی خلق لکم، پہلی آیت میں ہم نے پڑھا، آیت نمبر 29 میں، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اور چوتھا انعام جو اللہ پاک نے عطا فرمایا، اللہ پاک نے انسان کو خلیفۃ اللہ بنایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، آیت نمبر 30 کے اندر ہم نے پڑھا۔ تو فرشتوں نے استفسار کیا، پوچھا کہ آپ ایسے مخلوق کو خلیفہ بنا رہے ہیں جو زمین میں فتنہ فساد کرے گا اور خونریزی کرے گا، کیسے پتہ چلا؟ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو پانچواں اعزاز اللہ پاک نے یہ عطا فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو اپنے علم میں سے علم عطا فرمایا، انسان کو اپنے علم میں سے علم عطا فرمایا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کی 9 صفات ازلیہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، اللہ کے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی 9 صفات ازلیہ میں سے سب سے بڑی صفت علم ہے۔
اللہ کی 9 صفات میں سب سے بڑی صفت علم ہے. اسی وجہ سے فرمایا اللہ پاک علم صرف اپنے محبوب بندوں کو دیتے ہیں اور دنیا محبوب غیر محبوب دونوں کو دیتے ہیں. لیکن علم سے مراد یہاں قرآن اور حدیث کا علم ہے. باقی کو علوم کہنا غلط ہے، وہ فن ہے. جیسے کہتے ہیں نا فلاں فن میں اس سے مہارت ہے، انجینئرنگ ہو گیا، ڈاکٹری ہو گئی، طبابت ہو گیا، وہ سارے فنون ہیں. کیونکہ علم الہی کے اندر یہ بتایا جاتا ہے قرآن حدیث میں کہ کرنے والا اللہ کی ذات ہے، اور باقی فنون میں مخلوق سے ہونے کو بتایا جاتا ہے. کس گولی سے یہ ہوگا، اس گولی کو کھانے سے یہ ہوگا، اس دیسی بوٹی سے یہ ہوگا. یہ مخلوق سے ہونے کو بتاتے ہیں، اور قرآن حدیث میں آپ کو صرف اور صرف اللہ سے ہونے کو نظر آئے گا کہ اللہ سے ہونا ہے. نمبر 2، دوسرا فرق یہ ہے اس فنون اور علوم میں کہ قرآن اور حدیث کے اندر اللہ کی قدرت سے اور اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کی بات آپ کے سامنے کی جائے گی، جبکہ فنون کے اندر مخلوق سے فائدہ اٹھانے کو بتایا جائے گا. یہ پہلا فرق ہوا. تو اللہ جل شانہ نے علم کی بنیاد پر فرشتوں کو فضیلت دی. آدم علیہ السلام کو فضیلت دی فرشتوں پر علم کی بنیاد پر، صفت علم کی وجہ سے. اللہ جل شانہ امن والوں نے فرشتوں پر انسان کو جو فضیلت دی وہ صفت علم کی بنیاد پر ہے. اسی وجہ سے اللہ پاک قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھایا. وعلم آدم الاسماء کلھا. فرمایا پہلا داعی بھی اللہ ہے، دعوت دینے والا جنت کا، اور پہلا معلم بھی اللہ ہے، پہلا استاد بھی اللہ ہے، اللہ خود ہے. براہ راست اللہ جل شانہ امن والوں نے قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پاک معلم ہے اور اللہ پاک سکھاتے ہیں. ایک جگہ تو یہ ہوا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھایا. وعلم آدم الاسماء کلھا. اور پہلی سورت اقرا نازل ہوئی، پہلی سورت کے اندر اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو وہ سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا. علم الانسان ما لم یعلم. اور سورت رحمان کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو بیان بھی سکھایا. یہ بولنا بھی انسان کو اللہ نے ہی سکھایا. الرحمن خلق الانسان، آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس کو بیان کرنا سکھایا. علمہ البیان. اور ہر نبی کو اللہ نے داعی بھی بنایا اور اللہ نے معلم بھی بنایا، استاد بھی بنایا. نبی داعی بھی تھے، نبی معلم بھی تھے، اور نبی مزکی بھی تھے، تزکیہ کرنے والے. کیونکہ یہ تینوں اللہ کی صفات ہے. اللہ تزکیہ کرتا ہے، قرآن مجید میں ہے بل اللہ یزکی من یشاء. اور نبی کے بارے میں اللہ پاک نے 3 ذمہ داریاں بتائی. ہر نبی کی 3 ذمہ داریاں ہوا کرتی تھی. اس میں سے ایک دعوت، یتلو علیہم آیاتی، اور نمبر 2 تزکیہ ویزکیہم، اور نمبر 3 معلم بنا کر ہر نبی کو اللہ نے بھیجا کتاب کا اور حکمت کا. ویعلمہم الکتاب والحکمہ. قرآن میں 4 جگہ ہے. سورۃ جمعہ کے اندر هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. سورۃ بقرہ کے اندر 2 پارے کے 2 صفحے پر کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. 4 پارے کے اندر لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. تو معلم اللہ بھی ہے، اور معلم اللہ نے نبی کو بھی بنایا. ہر نبی داعی، معلم اور مزکی تھے. اور قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں تم اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے. فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون. اور قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب تم تقوی کی زندگی اختیار کرو گے تو اللہ تمہیں خود سکھائیں گے. واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ. کیونکہ علم کی 2 قسمیں، ایک علم کسبی ہے جو ہم پڑھا رہے ہیں، یہ علم کسبی ہے، یہ محنت سے آئے گا. اور ایک علم لدنی ہے، وہ جو اللہ پاک نے حضرت خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا اپنی طرف سے علم، اپنے طرف سے حلم. وعلمناہ من لدنا علما. قرآن میں اللہ پاک نے وہ علم حضرت خضر علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا. تو تقوی کی بنیاد پر جو علم آتا ہے اس کی کوئی انتہا نہیں. اور انسان جو خود علم حاصل کرتا ہے علم کسبی، اس کی انتہا ہے. 8 سال پڑھو گے، 10 سال پڑھو گے، مولوی کہلاؤ گے، مفتی کہلاؤ گے، اور پھر اس کے بعد موت تک انسان طالب علم رہتا ہے.
اور ایک اور جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تعلمونہن مما علمکم اللہ، تم انہیں سکھاؤ ان عورتوں کو وہ سکھاؤ جو اللہ نے تمہیں سکھایا. سکھانے کی نسبت اللہ پاک اپنی طرف کر رہے قرآن میں. یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہے، اپنے بیٹے نبی جو نبی بننے والے اس سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو خواب کی تعبیرات سکھائیں گے. یعنی یہ خواب کی تعبیر سکھانا بھی اللہ کے ذمہ. قرآن میں اللہ نے بتایا کہ وہ سکھانے والا میں ہوں. وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْحَدِيثِ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا کہ آپ کا استاذ بھی میں ہی ہوں، میں نے آپ کو سکھایا. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. یہ تو پہلے نمبر کی بات ہو گئی کہ معلم اللہ کی ذات ہے. ہر نبی کو اللہ نے معلم بنا کر کے بھیجا اور نبی کو سکھانے والے بھی اللہ ہے. اور فرشتوں کا استاذ اگلی آیت کے اندر آ رہا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا. آدم علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے سارے چیزوں کے نام فرشتوں کے سامنے ذکر کیے. نمبر 2، سب سے پہلا علم کیا ہے؟ سب سے پہلا علم کیا ہے جس کا جاننا ضروری ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے. سب سے پہلا علم کلمے والا یقین، ایمان کا علم ہے. قرآن مجید کے اندر اللہ پاک فرماتے ہیں اے نبی جی آپ جان لیں، فعلم کہ اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں. فعلم انہ لا الہ الا اللہ، سب سے پہلا علم توحید کا علم. ایمان کے علم سے بڑھ کر کوئی علم ہے ہی نہیں. نہ فقہ کا علم، نہ معاشرت نہ فقہ کا علم، نہ معیشت کا علم. سب سے پہلا علم کلمے کا علم، ایمان کا علم ہے. یہ قرآن میں ہے. اور نمبر 2، ایک جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں قرآن کو میں نے تبلیغ کے لیے اتارا ہے تاکہ لوگ جہادہ بلاغ للناس، ان کو ڈرایا جائے، وَلِيُنذَرُوا بِهِ، تاکہ لوگ جان لیں کہ زندگی بنانے والا کارساز صرف ایک ہی ہے. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کیونکہ الہ کہتے ہیں زندگی بنانے والے کو، جس انسان کو اپنی زندگی کا بننا نظر آتا ہے وہی اس کا الہ ہوتا ہے. اور ایک جگہ ارشاد ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس بات کا علم حاصل ہو جائے ہر مسلمان کو، ہر مومن کو، کہ اللہ کے وعدے حق ہے. وَلِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، کہ اللہ کے وعدے حق ہیں. جو اللہ نے قرآن میں ہم سے وعدے کیے وہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں. قرآن میں ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق. ایک اور جگہ اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. وعد اللہ لا یخلف اللہ المیعاد. ایک جگہ اللہ پاک اور فرماتے ہیں مجھ سے زیادہ وعدے کا وفادار کوئی نہیں. ومن اوفی بعہدہ من اللہ، کیونکہ اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں قرآن میں. ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا. اور ایک جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ انہیں اللہ کی رازقیت کا علم حاصل ہو جائے کہ اللہ رازق ہے. یعنی اللہ رازق ہے، اللہ کے وعدے حق ہے، اللہ ایک ہے. یہ سارا ایمان سے تعلق رکھتا ہے. اولم یعلم ان اللہ یبسط الرزق، اللہ جس سے چاہے زیادہ دے، جس سے چاہے کم دے. یہ پہلا علم ہے. اور ساتھ ساتھ میں اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورۃ اقرا کے اندر کہ ہر مسلمان کو، ہر انسان کو یہ علم ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے. یہ بھی ایمان سے تعلق رکھتا ہے. عالم یا عالم، کیا وہ جانتا نہیں بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى، کہ یقیناً اللہ اس سے دیکھ رہے ہیں. تو سب سے پہلا علم جو ہمارے سامنے ہے وہ ایمان کا علم. ایمان کس سے کہتے ہیں؟ ہمیں معلوم ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سب کچھ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے. زندگی بنانا بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں. اللہ زندگی تب بنائیں گے جب ہماری زندگی میں دین ہوگا، نیک اعمال ہوں گے، زندگی بنے گی، دنیا بھی، قبر کی بھی، آخرت کی بھی. نیک اعمال نہیں ہوں گے، اللہ سے منہ موڑیں گے تو اللہ کو تو ہماری کوئی پرواہ نہیں، لیکن اللہ ہماری دنیا بگاڑیں گے، گھر کو جہنم کا نمونہ بنا دیں گے. گھر میں لان تان ہوگا، لڑائیاں ہوں گی، نفرتیں ہوں گی، کیونکہ جنت میں محبتیں، الفتیں، وہاں کوئی لان تان نہیں، وہاں کوئی لڑائی جھگڑے نہیں. تو اللہ سے منہ موڑنے کی سزا دنیا میں بھی ہے، قبر میں بھی، آخرت میں بھی ہے. اور قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں جو لوگ میرے ذکر سے، میرے دین سے اعراض کرتے ہیں، میں ان کی معیشت کو تنگ کر دیتا ہوں. من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی. اسی وجہ سے اللہ جل شانہ نے قرآن مجید کے اندر علم والوں کی بڑی شان بتائی. آج ہمیں علم کی قدر نہیں. کیوں؟ ہمیں علم کا پتہ ہی نہیں کہ علم والوں کی شان اللہ کی یہاں کس قدر ہے. آپ اندازہ لگائیں، ہر فرض نماز کے بعد فرمایا جو چند آیتیں پڑھے گا ان میں سے ایک یہ آیتیں بھی ہے
اللہ پاک اس کی 70 حاجتوں کو پورا فرماتے ہیں. ان میں سے ایک آیت یہ بھی ہے ہر فرض نماز کے بعد کہ اللہ گواہی دیتے ہیں شہید اللہ. کس بات کی؟ کہ اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں، انہ لا الہ الا ہوں. اور فرشتے گواہی دیتے ہیں والملائکۃ، اور علم والے اولو العلم. تو اللہ نے علماء کے توحید کی، علماء کے ایمان کی گواہی خود دی ہے اپنی طرف سے. اللہ پاک دے رہے ہیں کہ علم والے اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے. اور قرآن مجید کے اندر اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ عقل والے تو صرف جاننے والے یعنی علماء ہیں. وما یعقلها الا العالمون. دیکھو جہالت دو طرح کا ہوتا ہے، ایک آدمی جانتا ہی نہیں اس کو بھی جاہل کہتے ہیں، ایک آدمی غلط جانتا ہے وہ اس کو جہل مرکب کہتے ہیں. اس کو سمجھانا بہت مشکل ہے. جو یہ سمجھتا ہے میں جانتا ہوں، ایک آدمی یہ کہتا ہے مجھے پتہ ہی نہیں، بتا دو آپ، تو اس کو سمجھانا بڑا آسان. لیکن ایک آدمی کہتے ہیں مجھے تو سب کچھ پتہ ہے. تو قرآن مجید کے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ عقل والے تو صرف علماء ہیں. اور اللہ پاک قرآن مجید کے ارشاد فرما رہے ہیں کہ خوف اور ڈر کی بنیاد پر مجھ سے ڈرنے والے صرف اور صرف علماء ہیں. انما یخشى اللہ من عباد العلماء. اور علم نام ہی ہے اللہ سے ڈرنے کا. علم زیادہ باتوں کے جاننے کا نام نہیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علم اللہ سے ڈرنے کا نام ہے. علم اللہ کی خشیت کا نام، جو عظمت کی بنیاد، جیسے بندہ باپ سے ڈرتا ہے عظمت کی بنیاد پر، ایک بندہ شیر سے ڈرتا ہے اس کا ڈرنا اور ہے، اور باپ سے ڈرنا اور ہے، استاد سے ڈرنا اور ہے، بڑے سے ڈرنا اور ہے. اور قرآن مجید کے اندر اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ علماء کی رفتار کیا ہوگی. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے درباریوں سے کہا کہ تم میں سے کون بلقیس کے تخت کو میرے سامنے لا کر کے حاضر کرو گے. تو ایک بڑے دیو نے کہا قال عفریت من الجن، مجلس برخاست ہونے سے آپ کے یہاں کھڑے ہونے سے پہلے میں حاضر کر دوں گا. انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک. لیکن علم والے نے کہا، اللہ نے قرآن میں بتایا کہ جن کے پاس علم تھا کتاب کا، کتاب اللہ کا، قال الذی عنده علم من الکتاب، آنکھ پلک جھپکنے سے پہلے میں حاضر کر دوں گا. انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفک. تو یہ علم والوں کی رفتار ہے، اللہ نے قرآن میں سمجھایا ہے. اور اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں جو قرآن اور حدیث کا علم حاصل کر لیتے ہیں ان کے لیے اللہ کے یہاں ان کے لیے بڑے درجات ہے. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. قرآن مجید کے اندر اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں میری قدرت کی نشانیاں علماء کے سینوں میں ہیں. بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. قرآن مجید میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اور ایک اور جگہ اللہ پاک قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہے ہیں اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں ولکن اکثر الناس لا يعلمون. جو جانتے بھی ہیں وہ ظاہری زندگی کو جانتے ہیں. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، آخرت سے غافل ہے. اور علم والوں کی شان اللہ نے یہ بتائی کہ جب دنیا والے دنیا کی طرف متوجہ ہوں گے تو علم والے ان کو آخرت کی طرف متوجہ کریں گے. قارون کو اپنے خزانوں کے ساتھ نکلتے دیکھ کر دنیا داروں نے کہا کاش ہمارے پاس، وقال الذین یریدون الحیات الدنیا، جو دنیاوی زندگی چاہتے تھے انہوں نے یوں کہا کاش ہمارے پاس قارون جیسا مال ہوتا. یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اللہ نے اس کو بڑا نوازا ہے. وانہ لذو حظ عظیم. لیکن علم والوں نے کہا وقال الذین اوتوا العلم، تمہارے لیے ہلاکت ہو ویلکم، اللہ کے یہاں جو ثواب ہے ایمان اعمال والوں کے لیے بہت بہتر ہے. ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر جب صحابہ دنیا کی طرف چیزوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں آخرت کی طرف متوجہ کرتے تھے. ایک صحابی آ گیا یا رسول اللہ آج کی تجارت میں مجھے اتنا نفع ہوا 300 اوقیہ چاندی کا، میں بیچتا رہا خریدتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس سے بہتر چیز تمہیں نہ بتاؤں، فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل، فوراً آخرت کی طرف اعمال کی طرف متوجہ کی. تو علماء آخرت کی شان اللہ نے قرآن میں یہ بتائی. اور آپ کو معلوم ہے کہ کوئی بھی عمل 3 شرائط کے بغیر قبول نہیں. اس میں سے ایک شرط علم بھی ہے کہ حضور کے طریقے کا علم ہو. اگر علم نہیں ہے، جہالت کے ساتھ عمل کر رہا ہے تو یہ اللہ کے یہاں قبول نہیں. اور اگر علم ہے عمل نہیں ہے تب بھی جہنم میں جانا پڑے گا. یعنی اگر عمل ہے علم نہیں تب بھی جہنم.
علم ہے عمل نہیں تب بھی جہنم، علم اور عمل دونوں ہیں لیکن یقین نہیں کلمے والا، یقین نہیں کلمے والا، ایمان نہیں تب بھی جہنم۔ اس لیے تینوں کام کرنے، کلمے والا یقین اور اپنے علم پر عمل۔ فرمایا حدیث کے اندر اللہ کی قسم علم کے جمع کرنے سے تمہیں کوئی اجر نہیں ملے گا جب تک اس پر عمل نہ ہو، جب تک اس پر عمل نہ ہو۔ قرآن مجید میں اور حدیث مبارکہ کے اندر علم کی بڑی فضیلت آئی، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن شہداء کا خون اور علماء کے قلم کی سیاہی کو تولا جائے گا، یوزن حبر العلماء بدم الشہداء۔ فرمایا علماء کے قلم کی سیاہی اس سے جھک جائے گی، بھاری ہو جائے گی، فیرجع۔ اور ایک اور روایت کے اندر مداد العلماء، فرمایا علماء کے قلم کی سیاہی یہ شہداء کے خون سے افضل اور برتر ہے، افضل من دماء الشہداء۔ اور ایک اور حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب اللہ پاک ساری مخلوق کو جمع فرمائیں گے، پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے علماء کی جماعت، یا معاشر العلماء، اور اللہ پاک ان کو سارے بندوں سے الگ کر دیں گے، ان اللہ یمیز العلماء من عبادہ یوم القیامہ، سے الفاظ حدیث کے۔ پھر اللہ پاک ارشاد فرمائیں گے یا اے علماء کی جماعت، یا معاشر العلماء، میں نے تمہیں علم اس لیے نہیں دیا تھا کہ تمہیں عذاب دوں، جاؤ اذهبوا، تمہاری مغفرت ہو گئی، فقد غفر لکم۔ اور ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ عالم علم کا جاننا، عالم کی موت علم کا جاننا ہے، انما ذهاب العلم موت العلماء۔ بولا علم کیسے جائے گا ہمارے درمیان سے؟ فرمایا جب علماء چلے جائیں گے موت خود بخود چلا جائے گا۔ اور ایک یہ بات کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کی ہلاکت فاجر عالم، فاسق فاجر عالم سے ہوگی، ہلاک امتی عالم فاجر، اور جاہل عقل مند سے۔ اور ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء انبیاء کے خلیفہ ہے، العلماء خلفاء الانبیاء۔ اور ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء میرے امت کے امین ہے، العلماء امناء امتی۔ اور ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء کے ساتھ بیٹھنا عبادت ہے، مجالست العلماء عبادت۔ اور ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علماء کی مثال آسمان کے ستاروں کی طرح، ان مثل العلماء کمثل النجوم فی السماء۔ فرمایا خشکی تری میں ان سے راستہ معلوم کیا جاتا ہے، تہتدی بہا فی ظلمات البر والبحر۔ ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا علماء سے پوچھا کرو، سائل العلماء۔ اور ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا علماء میرے امت کے قائدین ہیں، العلماء قادۃ، اور تقوی دار لوگ اس امت کے سردار ہیں، والمتقون سعادۃ۔ اور فرمایا ان کے ساتھ بیٹھنا علم میں ایمان میں زیادتی ترقی کا ذریعہ ہے، اور مجالستہم زیادۃ۔ اور ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا علماء کا مقصد ہمت العلماء، عوام کی رعایت رکھنا، عوام پر نگہبانی کرنا، الرعایت۔ اور فقیہ یہ بیوقوف لوگوں کا مقصد صرف باتیں کرنا، باتیں بیان کرنا، وہمت السفہاء الروایت۔ ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم اور علم دونوں جنت میں ہوں گے، العالم والعلم فی الجنہ، لیکن اگر عالم نے اپنے علم پر عمل نہ کیا، فإذا لم يعمل العالم بما يعلم، تو علم اور عمل جنت میں ہوں گے، کان العلم والعمل فی الجنہ، اور عالم جہنم میں ہوگا، وکان العالم فی النار۔ اور ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا عالم کی موت عالم کی موت ہے، موت العالم موت العالم۔ اور ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا عالم کی موت ایک بستی کی موت ہے، موت العالم موت القریہ۔ اور ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم کا سونا تسبیح ہے، نوم العالم تسبیح۔ اور ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا عالم کا سونا عبادت ہے اور اس کا سانس لینا تسبیح ہے، نوم العالم عبادت ونفسہ تسبیح۔ اور ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ عالم اللہ کا امین ہے زمین میں، العالم امین اللہ فی الارض۔ اور ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے، النظر الی وجہ العالم عبادت۔ ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم اور عابد کے درمیان 70 درجے کا فرق ہے، بین العالم والعابد 70 درجۃ۔ اور ایک حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر، عبادت گزار پر ایسی ہے، فضل العالم علی العابد، جیسے میری فضیلت تم میں سے ایک ادنا شخص پر، کفضلی علی ادناکم،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبح اس حال میں کرو کہ تم عالم ہو یا متعلم ہو، کہ تم خود سکھانے والے ہو یا سیکھنے والے، اغدو عالما او متعلما، اور درمیان والے مت بنو۔ ایک حدیث میں ولا تکونن امعۃ، ہاں میں ہاں میں لانے والے، فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں جو نہ عالم ہو نہ طالب علم ہو، لا خیر فی من لم یکن عالما او متعلما۔ اور ایک حدیث کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیزوں میں سے ایک بنو، نمبر 1 عالم بنو، یا طالب علم بنو، متعلم بنو، یا سننے والے بنو، یا ان سے محبت کرنے والے بنو۔ اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبا، 5واں مت بنو، ولا تکن الخامسہ، ہلاک ہو جاؤ گے، فتح لو۔ ایک روایت میں کہ اتباع کرنے والے بنو۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا دنیا اور جو کچھ دنیا میں سب ملعون ہے، الدنیا ملعون و ملعون ما فیہا، مگر اللہ کا ذکر۔ اور باقی انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ہوگا۔ اللہ پاک جزائے خیر۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔